बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात कुछ यूँ है कि मुझे बचपन से ही यानी कि बहुत अर्ली एज कोई 3-4 साल की उम्र से कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। शायद उसकी वजह से मुझे मेरा जो तबी मिलान है, रुझान है दिमाग का, वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ के मुतल्लिक बहुत सोचता है। शायद इसी वजह से मेरे बचपन का जो पसंदीदा तरीन प्रोग्राम था पाकिस्तान टेलीविज़न पे चलता हुआ, वो अलिफ लैला था। अलिफ लैला के अंदर उड़न खटोले और इसके अलावा घोड़े पे सवार सरकटा इंसान, जंगल, पहाड़, तालाब, बुज़ुर्ग, सूफ़ी और परियां और जिन्नात के किस्से मुझे बहुत पसंद आते थे। उड़न खटोले के अलावा मेरी एक फ़ेवरेट चीज़ ये थी कि जब कोई बादशाह या कोई बुज़ुर्ग किसी तरफ दूर से देखता तो एक दायरा सा बन जाता और उसके अंदर से उसको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती, या सामरी जादूगर अपने मुख्तलिफ़ करतब दिखाता। मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस करती थी और उसकी भी यही शायद वजह थी कि मैं शायद इस बात पे एग्री अपने आप को पता था कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और तभी से मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि शायद एक ज़माना आएगा कि जो चीज़ें मैं अलिफ लैला के अंदर देख रहा हूँ, मालूम नहीं किस तरह मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें इंसान करने के काबिल हो जाएगा। यही अलिफ लैला आगे जाके बहुत सारे और टीवी प्रोग्राम, जिसके अंदर कॉल सेगान के प्रोग्राम, इसके अलावा नाइट राइडर और इसके अलावा जेमिनी मैन वाले जो और $6 मिलियन मैन जैसी चीज़ें मेरे दिल को बहुत ज़्यादा भाती थीं, क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास किस्म की विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन काम करती थी। एक ऐसी इमेजिनेशन जो ऐसी किसी दुनिया का ख्वाब हमारे सामने पेश करती थी जो फ़िलहाल मौजूद नहीं है। मुझे तब भी यही लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसी गाड़ी ज़रूर बनेगी जो ख़ुद ब खुद ही चला करेगी। ऐसी घड़ी ज़रूर होगी जिसको उतारने से बंदा गायब हो जाएगा या आप किसी की आंखों से थोड़ी देर के लिए ओझल हो जाएगा। मुझे ये तमाम बातें सच लगती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टेक्नोलॉजी का शौक़ या टेक्नोलॉजी की तरफ मेरा जो ख़ास रुझान है, इसी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ की मुमकिनात की वजह से बढ़ा। आज के दौर में मेरी जो मोस्ट फेवरेट टेक्नोलॉजी की चीज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके मुतल्लिक पिछले 2 साल से मैं बग़ौर पढ़ रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते ख़ास तौर पे पिछले साल मैंने एक छोटा मोटा सा फ्री एक कोर्स भी कराया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, और जो मेरी स्टडी थी उसको भी मैंने पेश किया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक ख़ास शौक़ और एक ख़ास पॉसिबिलिटी के मुतल्लिक बात करूँगा, जो मेरे ख़्याल के मुताबिक बहुत करीब है कि ये मुमकिनात में से होगी। वो पॉसिबिलिटी है सिमुलेटेड वर्ल्ड की। एक ऐसा वर्ल्ड जो ख़्याल में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकली हमारे पास, जिस तरह आज हमारा टीवी है या जिस तरीके से हम वीडियो कॉल करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास एक दिन ऐसा आने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें इतनी मशीन लर्निंग के थ्रू और डीप लर्निंग के थ्रू इतना कुछ सीख जाएंगी कि वो एक ऐसा सिमुलेटेड वर्ल्ड डेवलप कर लेंगी कि जिसके अंदर बैठकर हम अपने वो तमाम काम जो आज फ़िज़िकल वर्ल्ड के ज़रिए से करते हैं, वो सिमुलेटेड वर्ल्ड में किया करेंगे। जैसे मुझे ये लगता है कि एआई की जो कैलकुलेशन है, क्योंकि साथ बताता जाऊं कि एआई की दो बहुत ख़ुसूसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसके मुतल्लिक अट्रैक्ट होता हूं, और यही वो दो चीज़ें हैं जो इसको बेहतर तौर पे डिफ़ाइन भी करती हैं। एआई भी एक किस्म का एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम के मुतल्लिक मेरी वीडियो शायद आपने देखी हो। एल्गोरिथम कंप्यूटर का वो फ़्लो चार्ट या मैप है जिसके ज़रिए से उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो इस तरीके से ऑपरेट या बिहेव करता है। एआई के अंदर क्योंकि डीप लर्निंग के ज़रिए से मशीन को बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद से सिखा दी जाती हैं और उसके अंदर ये काबिलियत आ जाती है कि वो सिचुएशंस, जिस तरह इंसान सिचुएशंस को इमेजिन करके उसके मुतालिक लर्न कर लेता है, इसी तरीके से एआई के अंदर भी ये सलाहियत है
کہ وہ سیلف لرننگ کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے۔ تو اسی تیاری کے نظریے کی وجہ سے مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ اے آئی کے مشینز اب بہت جلد اتنی زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی کہ یہ تمام چیزوں کی ایک سیمولیٹڈ ورلڈ کو تیار کر لیں گی۔ یہ چیز پہلے تو یہ میرا خیال تھا، لیکن ریسنٹ پاسٹ کے اندر مجھے چائنا کے ایک صاحب ملے جو ہیں تو پاکستانی، اور میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کے ذریعے مجھے بہت سارا مٹیریل پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے متعلق میں آپ کو وقتاً و فوقتاً بتاتا رہوں گا، لیکن ایک خاص چیز جو اس سیمولیٹڈ ورلڈ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ چائنا والے ڈیپ لرننگ کے اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ، جیسے ایک مثال ہے کہ سوسائٹل ڈیٹا بیس کے لیے انہوں نے ایک مثال سمجھ لیجئے کہ ایک کمرے کے اندر اے آئی بیس کچھ مشینز پڑی ہیں، اور وہاں پہ مختلف مشینوں کو مختلف روپ یا مختلف اسائنمنٹس دے دی گئی ہیں۔ کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی سولجر ہے، کوئی اسی طریقے سے معاشرے میں ایڈمنسٹریشن کی مختلف جابز کرنے والے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کو پہلے ایک خاص لیول تک چیزیں سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو سچویشنز اس طرح کی دیتے ہیں کہ وہ خود سے اپنی سیلف لرننگ کے ذریعے سے اس سچویشن کا حل یا ریزولو نکالتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک طرف تو چائنا کو یہ فائدہ ہوگا کہ کسی بھی پالیسی یا کسی بھی ٹیکنالوجی کے گیجٹ کو لانچ کرنے سے پہلے وہ ایک کمرے میں بند اے آئی کے مشینز کے ذریعے سے ان تمام پالیسیز اور ان تمام کنسیپٹس کو باقاعدہ آزما کے دیکھ لے گی اپنی اے آئی بیس مشینز کے ذریعے کہ یہ بیہیویئر جو سا ہم اس کے اندر ان پٹ کرنے لگے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ دوسری طرف یہی والا خیال جو سوسائٹل ڈیٹا بیس کا متعلق ہے اے آئی کا، اس نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ بہت جلد ہو سکتا ہے اگر ہم انسان ہمت کریں اور اپنے بہت ساری پرابلمس کو ریزولو کرنا چاہیں تو اے آئی کی یہ جو صلاحیت ہے سیلف انالیسس اور سیلف ڈیولپمنٹ کی اور سیلف لرننگ کی، اس کو ہم ایک اور کنسیپٹ کے ساتھ ڈیولپ کر کے ایک ایسی سیمولیٹڈ انوائرمنٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں شاید مستقبل قریب کے اندر یا مستقبل بعید کے اندر بہت ساری بلڈنگز کی شاید ضرورت ہی نہ رہے۔ جی ہاں، بالکل ایسے جیسے کووڈ کے اندر ہمیں ایک چیز سیکھ لی ہم لوگوں نے کہ ورک فرام ہوم کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ آفیسز کے بغیر ہم کیسے یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جہاں کووڈ نے ہمیں بزنس میں بہت نقصانات پہنچائے، لیکن ایک بجٹ کنٹرولڈ انوائرمنٹ کو بھی سکھا گئی کہ آپ کو اتنے اے سی، اتنے پنکھے، اتنے چائے کے سامان، اتنی مہنگی مہنگی بلڈنگز بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہر بندے کا گھر یا اس کا ایک ٹیبل جو ان سا ہے وہ اس کا ایک دفتر بن سکتا ہے جہاں سے وہ فل ٹائم کام کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایپل اور گوگل اور میٹا والے یعنی کہ فیس بک والے تینوں اپنی جو سے کھوپوں والی اینکیں ہیں وین پرو کے نام سے وہ بنا چکے ہیں۔ یہی چیزیں جب اے آئی بیسڈ سیلف لرننگ کے ساتھ اٹیچ کی جائیں گی تو آپ اس کو اس طریقے سے امیجن کر لیجئے کہ روزانہ صبح میں اٹھوں گا 9 بجے اپنی ایک میز کرسی پہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوں گا، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اینک اپنی آنکھوں میں لگا لوں گا جس کے اندر اے آئی بیس اسسٹنس کے طور پر ایک سیلف جنریٹڈ سیمولیٹڈ انوائرمنٹ ڈیولپ ہوگی، اور پورے دفتر کا ماحول، اس کے کمپیوٹر اور میرا کام سارا کچھ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ مجھے کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی گاڑی کی ضرورت نہیں، کسی پٹرول کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے، میرے دفتر والوں کے لیے ایک کیبن بنانا یا اس کے اوپر خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ون ٹائم وہ خرچہ ہوگا اور میں گھر بیٹھا اپنی اس پوری انوائرمنٹ کو ڈیولپ کر لوں گا۔ اسی طریقے سے کیونکہ اے آئی کے اب استعمال آپ کو پتہ ہے کہ ای بزنس کے اندر خاص طور پہ آن لائن شاپنگ کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ آپ کو عنقریب یہ لگنے لگے گا کہ ہم جو اتنے بڑے بڑے شاپنگ پلازاز بناتے ہیں وہاں پہ اتنے کرائے یا کنسٹرکشن کی کاسٹ دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انوائرمنٹل پرابلمس بھی ہو رہی ہیں، اور گلوبل وارمنگ کے اندر یہ کنکریٹ کی بلڈنگز
اور سڑکوں پہ گہما گہمی جو موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے رش اور ان کے فیوژنس کی وجہ سے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد سیمولیٹڈ انوائرمنٹ کے ذریعے بڑے آرام سے کی جا سکتی ہیں۔ آج بھی بہت ساری عورتیں اور بچے جاتے ہیں کسی نہ کسی آن لائن شاپنگ مال کے اوپر اپنے موبائل کے اوپر اور اس کو خرید لیتے ہیں۔ اے آئی مزید اس کو اس طرح سے ڈیولپ کر لے گی کہ وہ باقاعدہ اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے جب بٹن دبائیں گے تو وہ ایک سیمولیٹڈ شاپنگ مال میں جائیں گے، جہاں پہ 3D سے بھی اعلیٰ درجے کی لیول کے اوپر ان کو پروڈکٹس کو فیل اور ٹچ اور محسوس کرنے کا اتفاق مل سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پروڈکٹ کو سلیکٹ کریں گے اور گھر بیٹھے بغیر کسی گاڑی کے رش اور بغیر کسی فیول کے خرچے کے گھر بیٹھے آپ کو ان چیزوں میں دلچسپی جن میں رکھتے ہیں اس کی خرید کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ایک ایسی سیمولیٹڈ انوائرمنٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں جو ہمارا انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہوگا، اور ڈیفینیٹلی جب آپ کی یہ بلڈنگز اور آپ کی گاڑیاں اور آپ کے گھروں کے اندر یہ جو سی چیزیں ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی جس کی وجہ سے کہ آپ کی کاسٹ آف لیونگ اور کاسٹ آف بزنس کے اوپر بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب اے آئی ہمیں یہ تمام مواقع دے گی، لیکن ڈپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ بالکل اس طرح جس طرح کووڈ کے جانے کے بعد ہم نے دوبارہ سے وہی سڑکوں کا اور انوائرمنٹ کا حال کر دیا۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ یہ حالات ہیں اسموک کے کہ وہاں یعنی کہ جو AQI تھا، ایئر کوالٹی انڈیکس جو سا تھا کووڈ کے زمانے میں 135 پہ آ گیا تھا، وہ آج بعض شہروں میں 2,000 کراس کر گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کووڈ کے ایک مصیبت کے ذریعے سے ایک خیر کا معاملہ جو قدرت نے ہمیں سکھایا تھا، ہم نے اس موقع کو کھو دیا۔ ہو سکتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری یعنی کہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک اس سیمولیٹڈ انوائرمنٹ کی طرف جانے سے گھبرائیں، کیونکہ ان کو ایک باس کا کلچر، ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر، ادھر آ ادھر جا، سختی اور یہ وہ چیزوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بلڈنگ ڈیپینڈنٹ اور شو بازی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر یہ سیمولیٹڈ انوائرمنٹ اور اے آئی کی سپورٹڈ مشینز کو یوز نہیں کریں گے تو یقین جانیے یہ اپنی اکانومی اور اپنی صحت کا خود ہی بیڑا غرق کریں گے۔ تو اللہ کرے ہمیں عقل آئے اور ہم اس والی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھ کر پکڑیں اور اس کے ذریعے سے اپنی معیشت اور اپنی صحت کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔